بہت ساری وہ عورتیں ہوتی ہیں جو استحاضہ کے خون کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے اس لیے نماز چھوڑ دیتی ہے۔ استحاضہ کا خون انہیں پتہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری کا خون نہیں سمجھتی بلکہ حیض کا خون ہی سمجھتی ہے۔ ایک صاحبہ ساجد کے پاس آئے اور آ کر علاج کے لیے آئے تھے، تو علاج کے وقت انہوں نے کہا کہ مول صاحب علاج کیجئے، اس لیے کہ 6 سال سے میری نمازیں قضا ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ ساجد نے کہا کہ نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ مسلسل مجھے خون جا ہی رہا ہے تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ عزیز نے بتایا کہ بھائی یہ آپ کا جو خون ہے یہ حیض کا خون نہیں بلکہ استحاضہ کا خون ہے، اور اس میں نماز معاف نہیں ہے بلکہ اس میں نماز پڑھنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے مستقل خون جاتا ہے۔ تو اس عزیز نے مسئلہ بتایا کہ دیکھو بھائی، آپ کو پہلے زمانے میں پہلے وقت میں جو حیض کے جو دن تھے، مطلب 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ کو جو حیض آتا تھا، اس کے بعد تم کو یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ مستقل خون جا رہا ہے 6 سال سے، تو اب جو پہلے 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ کو جو خون جاتا تھا ان دنوں میں تم نماز نہیں پڑھے گی، باقی اس کے بعد غسل کر کے تم کو نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر خون جا رہا ہے تب بھی؟ اس عزیز نے کہا کہ ہاں، 3 دن چھوڑ کر تم کو غسل کرنا ہوگا، اس کے بعد ایک کپڑا باندھ لینا ہوگا، اب اس کے بعد تم نماز پڑھ رہی ہو۔ نماز کے حالت میں بھی اگر خون جائے تب بھی نماز ہو جائے گی، نہ تمہاری نماز ٹوٹے گی اور نہ ہی تمہاری طہارت ٹوٹے گی، نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ یہ استحاضہ کا خون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ہی عرق، کہ وہ ایک رگ ہے جو پھٹ گئی ہے، یہ کھل گئی ہے، جس کی وجہ سے خون بہ رہا ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس لیے ان دنوں میں تم نماز کو پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فاطمہ بنت ابی حبیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، آج یہ سنا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا؟ فقالت انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت زیادہ خون جاتا ہے، میں پاکی نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ فَإِذَا قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، دیکھو یہ جو ہے سو ایک رگ ہے جس کے کھلنے کی وجہ سے تم کو خون جا رہا ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، جب حیض کے دن آ جائیں، مثلا جو پہلے زمانے میں آتے تھے، ان دنوں میں تم کیا کرو؟ فَدَعِ الصَّلَاةَ، نمازوں کو چھوڑ دو۔ فَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب وہ 3 دن گزر جائے تو فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو تم کیا کرو؟ اس خون سے تم جو ہے سو غسل کر لو، اور اس کے بعد کپڑا باندھ لو۔ ثم صلی، پھر اس کے بعد ہر مہینہ جو ہے سو وہ 3 دن چھوڑ کر نماز پڑھتی رہو۔ تو استحاضہ کے خون کو حیض کا خون شمار نہ کرے۔ استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے، بہتر ہے کہ اس کا علاج بھی کرا لیں، علاج کے ساتھ ساتھ نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استحاضہ میں انسان کو نماز معاف نہیں ہوگی، لہذا استحاضہ کی بیماری والے عورتیں وہ نماز پڑھے گی، اور ان دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی جس میں پہلے اس کو حیض آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہماری تمام ماں اور بہنوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور استحاضہ کے خون میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔